بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹ ایلوکیشن کرنے کا کیس لگا ہوا تھا۔ آج الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ کے مطابق 6 کیسز لگے ہوئے تھے۔ ان 6 کیسز میں سنی اتحاد کونسل نے جو اپلیکیشنیں دی تھی وہ 6 بندوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن سنی اتحاد کونسل کا کیس نہیں لگا ہوا تھا۔ اس لیے سماعت آج سے کل پہ ملتوی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جس طریقے سے سازش کر کے پے در پے ڈسکوالیفیکیشن کرا کے کنوکشن کروا کے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیٹ کر کے اس سے بھلا لیا گیا تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ 13 جنوری کو جب ہائی کورٹ کا آرڈر انفیلڈ تھا اور سارے کینڈیڈیٹ انٹائٹل تھے کہ ان کو بیٹ کا نشان ملتا، لیکن ان کو بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے۔ آزاد نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی، ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے۔ وہ کینڈیڈیٹ جو قانون کے مطابق یہ کنسیڈر کر رہے کہ یہ آزاد امیدوار تھے اور آزاد ایمنے بن چکے تھے، ان میں سے آپ کو میں فیکٹس اینڈ فگر بتا رہا ہوں۔ یہ کینڈیڈیٹوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے وہ 86 ایمنیز ہے۔ 4 اپلیکیشنیں سبمٹ کر کے جب ان کے نوٹیفیکیشن آتے رہے 86 ایمنے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اسی طرح پنجاب میں 107 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اسی طرح کے پی کے میں 90 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اور اسی طرح سندھ اسمبلی میں 9 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے۔ ان کی طرف سے ہم نے 4 درخواستیں بھیجی۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے 4 اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان 3 پروونشل اسمبلی میں ہمیں ریزرو سیٹ جو وومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ریزرو ہے۔ قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر آزاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ 3 دن کے اندر اپنے نوٹیفیکیشن میں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے ان کی اسٹرینتھ پہ ایلوکیشن ریزرو سیٹ ان کے پاس ملے گی۔ ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہ ہمارا حق ہے، ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جب عوام نے اپنا فیصلہ 8 تاریخ کو سنایا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے سمنگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہے، اس پہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل کے ساتھ کریں گے، لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر فیصلے نے ہمارے آئینی قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بڑے اندیشے تھے، ہمیں بڑی ریزرویشنز تھی، جس فورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے، لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کا احترام کیا، ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے۔ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجا ہے کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا،
نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائے۔ نشان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں، اس لیے لا میں یہ قدغن نہیں ہے، اس بھی ججمنٹس موجود ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ صاحب، آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات انہوں نے باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سیٹ مخصوص ہے یہ نہیں دے دیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں، وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سنی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی۔ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے آرઓز نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی، ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی، ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی، یس ہم ضرور حکومت بناتے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، ایک اوپن کورٹ میں لانا، اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب سنی اتحاد کونسل کا سارے آزاد امیدوار ہیں، آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو، پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ یہ سارا ایشو جو ہے کیا صدارتی انتخابات یہ ہو سکتا ہے کہ صنعت لڑکا دے، آپ اگر لڑکتا ہے تو اس کی کیا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں، لٹکے گا نہیں، دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، یہ سیٹیں چاہیے ہوتی آپ کو، ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے، اس سے، لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے کوشچن کیا۔ نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا، جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا، ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں۔